ندا یاسر نے اداکار کو ٹھرکی بول دیا۔ ندا باجی اپنے اکثر شوز میں کرتی ہیں شادی ویک، پھر طلاق ویک، پھر جنات اسپیشل۔ ندا یاسر صاحبہ کا خاصہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی شو کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی خوب عزت افزائی ہوتی ہے۔ شعیب اختر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان 92 کا ورلڈ کپ کس سال میں جیتا تھا؟ کیا ندا یاسر کی طرف سے ٹھرکی سسر کا لفظ استعمال کیا جانا درست ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ندا یاسر نے اداکار کو ٹھرکی بول دیا، کلپ وائرل۔ 92 کا ورلڈ کپ، فارمولا 1 بھی اسکرپٹڈ، ریٹنگ کا نشہ۔ شعیب اختر، رابعہ انم اور شبیر جان کے بعد نیا بھنڈ۔ جی، رابعہ انم، شعیب اختر اور شبیر جان کے بعد جو نیا بھنڈ ہے ندا یاسر صاحبہ کا، اس پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ مارننگ شوز میں ریٹنگ کے لیے کیا نت نئے نہیں بلکہ پرانے ہی اسکرپٹڈ سے جو نسخے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ندا باجی اپنے اکثر شوز میں کرتی ہیں شادی ویک، پھر طلاق ویک، پھر جنات اسپیشل، پھر جنات اسپیشل کے بعد فیشن شو ویک، چڑیل، پریاں، حوریں، پتہ نہیں کیا کیا، پھر جادو ٹونا ویک، اور اس کے بعد پھر اس میں میمز بھی بہت بنتی ہے، پھر بھنڈ ویک۔ تو یہ ندا یاسر صاحبہ کا خاصہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی شو کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی خوب عزت افزائی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو کہ نیشنل ٹی وی پر شو کرنے والی ایک ہوسٹ، اس کا انٹلیکٹ لیول آپ چیک کریں۔ جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں نا فارمولا 1، اس کے بعد پھر 92 کا ورلڈ کپ، آپ بلاتی ہیں گیسٹس کو اپنے شو میں، تو گیسٹ کو آپ نے بلا لیا، اس کے بعد آپ سوال کر رہی ہیں، آپ کی ریسرچ آپ کے پاس ہوتی ہے، تو یہ آپ دیکھیں نا، یا تو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی یا پھر آپ انتہائی ذہین ہیں تو آپ کو تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک گیسٹ کو بلایا فارمولا 1، تو اس کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ فارمولا 1 یہ کیا ہے؟ یہ فارمولا 1 کار بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ فارمولا 1 ہے کیا؟ تو اس نے کہا یہ فارمولا 1 یہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر ندا یاسر نے ایک قدم آگے اور گئیں، میں یہی نہیں رکوں گی، اس نے کہا یہ میں بتاؤں گی کہ فارمولا 1 کیا ہے۔ اس نے کہا کہ فارمولا 1 کیا، اس کا ابھی فارمولا بنا ہے، یہ پھر یہ ایکشن میں بھی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ فارمولا 1 ایک یہ ریس ہوتی ہے، یہ کار ہوتی ہے بلکہ۔ تو ندا باجی کو یہ بھی نہیں پتا، یہ 9th کے بچے کو پتا ہوتی ہے یہ بات کہ فارمولا 1 کیا ہے یہ۔ تو ندا صاحبہ اپنے بچوں سے ہی سیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 92 کا ورلڈ کپ، شعیب اختر صاحب ندا یاسر کا انٹرویو کرتے ہیں، اور ندا یاسر صاحبہ کے ساتھ شائستہ لودھی اس انٹرویو میں پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ شعیب اختر سوال کرتے ہیں۔ شعیب اختر کا سوال کیا ہوتا ہے؟ شعیب اختر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان 92 کا ورلڈ کپ کس سال میں جیتا تھا؟ اس پر ندا یاسر کو جواب پتہ نہیں ہوتا۔ ندا یاسر اپنے ساتھ نشست فرما شائستہ لودھی سے پوچھتی ہیں کہ بتائیں، کہ میں اپنی بس انٹیلیجنٹ ڈور سے پوچھ لوں، پتہ نہیں شائستہ صاحبہ سے، تو یہ بتائیں۔ تو کان میں آتی ہے آواز کہ 92 ایسے۔ تو اس کے بعد پھر 92 والی بات ندا یاسر صاحبہ کہتی ہیں اب پوچھیں آپ سوال، دیکھیں میں کیسے آپ کو جواب دیتی ہوں۔ اب مجھے جواب پتہ ہے۔ پھر شعیب اختر صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں کہ پاکستان 2009 کا ورلڈ کپ کس سال میں جیتا تھا؟ پھر ندا یاسر یہ دیر ہوتی ہے اور ندا یاسر کہتی ہیں پاکستان 92 کا ورلڈ کپ 92 میں جیتا تھا، 2009 کا ورلڈ کپ 92 میں جیتا تھا۔ او بھائی 2009 کا ورلڈ کپ، چینج ہے، سوال تو چینج ہے لیکن سوال میں جواب ملا ہوا ہے 2009 کچھ 2009 کا ورلڈ کپ کس سال میں جیتا تو 2009 میں ہی جیتا تھا نا۔ تو یہ اگر 92 کا 92 میں جیتا، اس سوال سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ اور یہ کلپ بہت وائرل ہوا، اور یہ کلپ بہت وائرل ہوا۔ اب دیکھیں آپ ایسے بھنڈ نہیں مار سکتے۔ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس شو کے پیٹرن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو ایک وائرل ہونے کی ایک دوڑ ہوتی ہے، ایک نشہ چڑھ چکا ہوتا ہے ریٹنگ کا،
TRP چاہیے, فیم چاہیے, خبروں میں رہنا ہے, خبروں کی زینت بننا ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ والا بھنڈ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک ٹی وی شو ہوسٹ کے جس کو یہ پتا ہے کہ میں ٹی وی شو کر رہی ہوں, فارمولا 1 پر ایک ریسرچ اس کے ساتھ ہوتی ہے, کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے پاس, شو سے پہلے تیاری ہوتی ہے, اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولا 1 کا پتہ نہ ہو؟ آپ کے خیال میں پتہ ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں پتہ تو ہوگا, لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہیں نہیں پتہ تھا, تو کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں پتہ. پہنچیے کس طرح میرے لب تک نہیں پتہ, یہ وہ بات جس کا خود مجھے اب تک نہیں پتہ. تو بہرحال 92 کا ورلڈ کپ پاکستان کب جیتا تھا, یہ آپ کے اب یہ بتائیے گا, یہ ندا باجی کو پتا ہوگا نہیں ہوگا؟ یار مے بی اس ٹائم ان کے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ مطلب, اچھا جبکہ یہ بہت ہی ایزی سوال ہے, اس میں نہ کوئی مشکل ہے نہ کچھ سوچنے والی بات. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, پاکستان 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کب جیتا تھا؟ تو 2017 میں ہی جیتا تو تھا. یہ نمرا صاحبہ کو اگر پتا ہے تو پھر تو ہونا چاہیے پتا ہے اس بات کا. پتا تو خیر ہونا چاہیے, ندا یاسر صاحبہ کو سمپل ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا ندا یاسر. ایسا کیا ہوا ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا. ندا یاسر اور اس کے ساتھ شائستہ لودھی صاحبہ, شائستہ کو پتا ہے وہ بہت حیران ہو رہی ہے کہ جواب کیوں نہیں دے پا رہی ہیں, جواب کیوں نہیں دے پا رہی, ان کو کچھ ہو رہا تھا پاس سے. تو آپ یہ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, رابعہ انم صاحبہ آتی ہیں ندا باجی کے شو میں. تو ندا صاحبہ کے شو میں آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو اٹھ رہی ہیں شو سے, وجہ پھر معلوم کی جاتی ہے. محسن عباس حیدر, جن کے بارے میں, جو کہ خود ایک اداکار ہیں, اور ان کے بارے میں ایک رائے دی گئی تھی, مطلب اب ان کی بیگم صاحبہ کی جانب سے, جس پر رابعہ انم صاحبہ نے ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ نہیں کیا جانا چاہیے. تو محسن عباس حیدر کو بھی انہوں نے ایک شو میں بلا لیا, اور ساتھ میں رابعہ انم صاحبہ بھی ایک ہی شو میں آ گئیں. تو اب یہ ہوا کہ جب شو شروع ہونے والا تھا تب رابعہ انم صاحبہ نے یہ ڈسکلیمر دیا, بلکہ یہ وضاحت پیش کی کہ دیکھیں ندا صاحبہ بہت احترام ہے, آئی لو یو. یہ رابعہ انم نے یہ باقاعدہ یہ الفاظ ادا کیے تھے ندا باجی کی محبت میں, کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, آپ بہت اچھا شو کرتی ہیں, آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے, لیکن میں نے ایک ایشو پر, میں نے ایک موضوع پر اسٹینڈ لیا ہوا ہے, تو میں یہ کروں گی, اب یہ اس شو میں اس کا حصہ اس لیے نہیں بن پاؤں گی, اور میں احتجاجاً یہاں سے اٹھ کر جا رہی ہوں. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے مجھے ایک گیسٹ کا تو پتہ تھا کہ یہ ہیں, لیکن دوسرے گیسٹ کا مجھے علم نہیں کہ یہ بھی ہوں گے. تو ندا صاحبہ کو یہ باتیں پہلے بتانی چاہیے. تو اگر یہ آپ نہیں بتاتے تو صرف آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, شادی ویک, طلاق ویک, جنات اسپیشل, پھر پریاں, چڑیلیں, یہ سب تو ہوتا ہے نا, پھر میک اپ, دلہن ویک, پھر دلہا ویک, جادو ٹونا ویک, یہ تو ہے نا آپ کے مارننگ شوز کا خاصہ. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ لوگوں نے دیکھنا بند کیا ہے مارننگ شوز کو, پھر انہوں نے ایک نئی تکنیک اختیار کر لی ہے. جتنے بھی وائرل لوگ آتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ پھر وہ انٹرویوز کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو بھنڈ کر کے, فیبریکیٹڈ بھنڈ وہ کر کے پھر ریٹنگ حاصل کی جاتی ہے, ورنہ تو پھر آپ کے شو فارغ ہو جانے ہیں. لیکن ابھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جتنے بھی, بلکہ اتنا نیا بھی نہیں ہے, جب سے یہ مارننگ شوز فلاپ ہونے شروع ہوئے, ایک ہی قسم کا گھسا پٹا سا کنٹینٹ آنا شروع ہوا, تو مارننگ شوز میں کیا یہ جانے لگا کہ ان پہ خبروں کے حوالے سے تھوڑی سی خبریں بھی ہوں گی, اور ساتھ میں پھر آپ کے جو بھی انٹرویوز وغیرہ یہ جو لیکن یہ ہوگا. تو اب یہ شوز چل رہے ہیں مارننگ شوز کے طور پر, جیسے ARY نیوز کا ہو گیا, جیو کا ہو گیا. تو لیکن یہ والے شوز ابھی بند نہیں کرنے, کیونکہ 2 شوز چل رہے تھے. ایک ARY زندگی پر سلام زندگی کے نام سے فیصل قریشی شو کر رہے تھے, اور اس کے بعد ایک شو مارننگ شو جو کہ گڈ مارننگ پاکستان کے نام سے ندا صاحبہ کر رہی ہیں. تو بلکہ 2 شوز میں ARY نیوز کو ایک چلانا تھا, تو ARY نیوز نے ایک
اپنے طور پر ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا، بلکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ شو اب ہم مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں پھر گوسپس نہیں ہوتی ہیں، اس میں پھر چٹکلے نہیں ہوتے ہیں، اس میں کوئی طلاق جنات وہ نہیں ہوتا، وہ ایک جینوین سا ایک ایسا شو جس میں طنز و مزاح بھی ہے، تفریح بھی ہے، لیکن وہ شو نہیں چلنا. شو وہ چلے گا جو ندا بازی ہوں گی جس شو میں، اور وہ شو پھر چلایا گیا. عوام بھی یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کے پاس آپشن ہم چھوڑ رہے ہیں. عوام کے پاس اگر ہم آپشن کے طور پر ندا صاحبہ کو رکھیں اور کسی اور کو رکھیں، اور ندا صاحبہ اس میں اپنا خوب مذاق اڑوا رہی ہوں، تو لوگ تو وہ دیکھنا پسند کریں گے نا یہ کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ عوام گوسپس کی طرف جاتی ہے، عوام گلیمر کی طرف جاتی ہے. یہ عوام کو ہم جو چیز پیش کریں گے وہی ہوگی نا. ریموٹ کنٹرول پر آپ وہی چینل سرچ کریں گے جو آپ کی ٹی وی پر چلتا ہوگا نا. تو جب چلتا ہوگا جو چوائس ہوگی عوام کے پاس تو عوام تو اسی پر جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ شبیر جان صاحب کو ندا یاسر صاحبہ نے اپنے شو میں ایک سوال کیا. ندا صاحب کا سوال یہ تھا کہ وہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ میں اتنے سال ہو گئے اپنی بیگم صاحبہ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ سوال جس کرسی پر کیا گیا تھا تو وہ کرسی ایک اس طرح سے آرگنائز کی گئی کہ جو بھی سوال کا جواب صحیح نہیں دے گا تو اس پر ایک کوڑا ٹائپ سا کچھ گرے گا. تو ایسا ہوا، شبیر جان صاحب نے سوال کا جواب دیا اور ندا صاحبہ خود حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ شبیر جان صاحب نے اپنے طور پر، وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس سوال کا صحیح جواب دیا، تو انہوں نے اپنی بیگم کا نام لے لیا کہ یہ چیز ہے. تو پھر اس کے بعد ایک تو سائرن بجنا شروع ہوا اور اس کے بعد ان پر کچھ گرنا شروع ہوا، ان کے کپڑے وغیرہ خراب ہو گئے. تو ندا صاحبہ فوراً سے پیشتر نے کہا یہ تو آپ نے سوال غلط کیا، یہ تو کرسی نے کیا ہے، تو ہم نے تو نہیں کیا. وہ بھائی یہ کرسی نے نہیں کیا، یہ آپ کے طور پر جو جادوئی کرسی تھوڑی ہے یا میوزیکل چیئر تھوڑی ہے، یہ تو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کا جو پینل پر بیٹھا ہوا شخص ہے آپ کے پاس، وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بالکل ندا صاحبہ کو یہ بات پتہ ہوتی ہوگی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ہوسٹ اس چیز سے لا علم ہو کہ ہم شو کے اس حصے میں یہ کرنے والے ہیں. IFB انٹرپٹیڈ فیڈ بیک کے ذریعے یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہم کرنے والے ہیں. تو اس کے بعد پھر اب ندا صاحبہ معافیاں بھی مانگتی ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گیا. تو جس شو کا میزبان ہی ایسا کچھ کرے، جس شو کی ہوسٹ ایسا کریں کہ اس کو ریٹنگ چاہیے، وائرل ہونا ہے، نشہ ہے وائرل ہونے کا، پھر تو ایسے ہی چلے گا. بہرحال یہ جو کچھ کرشمات تھے ندا باجی صاحبہ کے ہم نے وہ گنوائے عوام کو. لیکن ابھی جو ہوا ہے تو اس پر آتے ہیں. منور سعید صاحب سینئر اداکار جو ہیں وہ میزبان تھے ندا یاسر کے پروگرام میں. وہ مہمان تھے، ندا یاسر صاحبہ میزبان اپنے شو پر ہمیشہ کی طرح. بالکل. سوشل میڈیا صارفین نجی ٹی وی کی مشہور میزبان ندا یاسر پر معروف نجی ٹی وی ڈرامہ سیریل بیبی باجی میں والد کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے معروف اداکار منور سعید کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کا الزام لگا رہے ہیں. صارفین کہتے ہیں کہ ندا یاسر کا رویہ انتہائی توہین آمیز رہا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بڑے اور نامور اداکاروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے. ندا یاسر کے رویے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ ہماری شوبز انڈسٹری میں سینئر اداکاروں کو بہت سے پہلوؤں میں نظر انداز کیا جاتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انہیں ان کی عمر کے مطابق کوئی اچھا کردار نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ان کے لیے کچھ نیا لکھا جاتا ہے. انہیں ایوارڈز میں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. اس طرح یہ بزرگ اداکار اور ان کا کردار صنعت کی چمک دھمک اور گلیمر کے درمیان پس منظر میں چھپ جاتا ہے. جی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا صارفین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ندا صاحبہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ بار بار منور سعید صاحب کو، جو کہ بہت بڑے ہیں، جن کا کردار بہت بڑا ہے، جن کا کام بہت بڑا ہے، ندا یاسر صاحبہ کو سیکھنا چاہیے. سینکڑوں ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے اور یہ سیکھنا چاہیے ان کو. آن ایئر لائیو شو میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھرکی سسر ہیں. یہ تو آپ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ فیملی اورینٹیڈ ٹی وی چینل پر ایک ایسے الفاظ ادا کریں جو کہ بالکل. اور شوبز انڈسٹری کے بہت سے سینئر اداکاروں نے اکثر نوجوان اداکاروں سے ملنے والی بے عزتی اور برے سلوک کی شکایت بھی کی ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوا اور پھر سے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. صارفین کا الزام ہے کہ ڈرامہ سیریل کے پروموشن شو میں ندا یاسر نے منور سعید کے ساتھ
ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا ہے. اور ایک صارف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ منور سعید انتہائی قابل احترام شخصیت ہے. ندا یاسر کو ان کا ایسے ہی احترام کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے والدین کا احترام کرتی ہیں. اور ایک اور صارف نے لکھا کہ ندا یاسر منور سعید کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ قابل مذمت ہے. جبکہ ایک صارف نے سخت مذمت کرتے ہوئے لکھا کیا ندا یاسر کی طرف سے ٹھرکی سسر کا لفظ استعمال کیا جانا درست ہے؟ ایسا سوال پوچھنا انتہائی توہین آمیز ہے. ایسا سوال کوئی ان پڑھ ہی کر سکتا ہے. یہ دیکھیں نا کہ آپ لائیو شو پر کس طرح کی گفتگو کا یہ انڈورس کر رہے ہیں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا شو چل پڑے, آپ کی ریٹنگ چل پڑے, ٹی آر پی شاندار اوپر آپ اٹھ جائیں, لیکن پھر آپ جتنے بھی سینئر اداکار آپ کے شو میں آتے ہیں پروموشن کے لیے تو ان کو آپ ذلیل کریں, رسوا کریں. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کی جو ٹی آر پی ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے اور آپ کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے اور آپ خبروں میں ہوتی ہیں. بہت بڑے اداکار, بہت بڑے اداکار. اور صارفین پھر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اپنے ندا یاسر صاحب. اب دیکھیں اب تو یہ بھگتنا ہوگا نا. پھر آپ نے یہ بھی کہا نا کہ 92 یہ وہ, تو یہ تو آپ ندا یاسر صاحبہ کا خاصہ ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.